الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک لمبی آیت شریفہ اور تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا سہارا لیا ہے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ مسلمانوں، جو آیت شریفہ پڑھی ہے، ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے، تو عربی زبان جاننے والوں سے پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کا مطلب سننا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ مرنے کے بعد رونے کا وقت آئے۔ ابھی جاپان ایمبیسی سے یا سعودی ایمبیسی سے یا انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا کی ایمبیسی سے لیٹر آ جائے اور ان کی زبان میں آئے، افغانستان سے پشتو زبان میں آئے اور خط ہمارے نام آیا ہو اور وہ زبان نہیں جانتے، پورا مجمع جواب دو زور سے، ہم اس زبان کے جاننے والے کے پاس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے کہ بھائی دیکھو نا میرے ویزا کی کوئی خوشخبری تو نہیں ہے؟ آدمی جائے گا کیونکہ وہ زبان جانتا نہیں۔ عربی زبان خدائی زبان ہے، آسمانی زبان، زمین پر رہنے والے کروڑوں انسانوں کی زبان ہے، قبر کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، میدان محشر کی زبان، فرشتوں کی زبان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کر۔ آگے سنو کیا فرماتے ہیں، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے اللہ اس توبہ کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کرتے۔ الفاظ تو دیکھو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بس تم دو آنسو بہا لو اللہ کے ڈر کے مارے کہ اللہ میرے گناہوں کی بخشش کر، یہ تمہارے پورے گناہوں کو معاف کرا دے گا یہ توبہ۔ اور آگے ارشاد فرمایا جب توبہ سے گناہ صاف ہو جائیں گے تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، گناہوں کی معافی کے بعد فرمایا کہ جب توبہ سے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، پورا مجمع بولو بے شک، تو اللہ تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ دنیا میں نہریں اوپر ہے، پاؤں سلیپ مار جائے تو آدمی سیدھا گیا کام سے۔ جنت میں زنجبیل کی نہر، سلسبیل کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر، مختلف نہریں سب جنت کے نیچے ہوں گے، اور اوپر آبگینے اور جنت کے کانچ ہوں گے جو کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ جنت کی کسی چیز میں تکلیف پہنچانے کا مادہ نہیں، جنت میں راحت ہی راحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ہر بری چیز سے چھپا رکھا ہے، وہاں کوئی بری چیز جا ہی نہیں سکتی۔ جنت مزے کرنے کی جگہ ہے، آج کی زبان میں فل پوائنٹ۔ یہاں انسان کتنا بھی اونچا پرواز کر جائے، موت اس کو قبر کے گھڑے میں آ کے اتار دیتی، سارے دنیا کی آبگینے اور ساری آرائشیں اور آرام ایک جھٹکے میں ختم کر دے۔ یہ دنیا ایک محدود دنیا ہے، محدود۔ آپ کی عمر پوری ہوئی کہ اللہ آپ کو اٹھا کر قبر میں پہنچا دے۔ پچھلے رمضان سے پچھلے رمضان 2 رمضان ہوئے، دبئی کا بادشاہ شیخ خلیفہ زائد کا انتقال ہوا، دنیا کا سب سے مالدار آدمی، 25,000 ارب ڈالر کا مالک تھا، خود کی پراپرٹی۔ دنیا کی سب سے اونچی عمارت دبئی میں کھڑی ہے، دنیا کی سب سے برج الخلیفہ اس کا مالک تھا، ہوٹل کا، اور 25 ارب کے بادشاہوں کا ہیڈ تھا، سب کے سردار تھے وہ، مگر ساری سرداریاں قبر میں جا کے ختم ہو گئی۔ جو لوگ اخبارات پڑھتے ہیں، یہ تو دنیا کے بادشاہ کا ذکر کیا، یہ ڈاکٹر لوگ جو ہارٹ کے آپریشنز کرتے ہیں، سب سے اونچی ڈگری ہے ہارٹ کی۔ ابھی کاٹھیاوار جام نگر میں ڈاکٹر گورو گاندھی کا انتقال ہوا، غیر مسلم تھے وہ،
مگر آپ کو معلوم ہے 40 برس کی بھی مشکل سے عمر تھی ان کی، جوان آدمی، 16,500 دل کے آپریشن کیے تھے، 16,500. ذرا زور سے بولو نا، کتنا ہزار؟ لوگوں کے دل اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو ہاتھ میں رکھ کے آپریشن کرتے تھے، اتنی اللہ نے زبردست مہارت دی تھی. رات سوئے، اٹیک آیا، صبح آپریشن ہوا، 2 گھنٹے آپریشن چلا، مگر روح پرواز کر گئے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کلام الملوک ملوک الکلام، وہ ساری دنیا کے بادشاہوں کا مالک ہے. بے شک بولو تو اس کا کلام بھی دنیا کے کلام کا بادشاہ ہے. وہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ روح کی جانکاری، پورا مجمع زور سے بولو تاکہ جو مہمان بولنے کے لیے آپ کے سامنے آئے ان کو یہ احساس ہو کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے. اللہ فرما رہے کہ روح کی جانکاری، زور سے بولو، میں نے کسی کو دینی ہے، قیامت تک دوں گا بھی نہیں. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. روح کیا چیز ہے آج تک کوئی جان ہی نہیں سکا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے. میں ابھی بول رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں کہ میری روح میرے بدن میں ہے. آپ اس لیے سن رہے ہیں کہ آپ کے بدن میں آپ کی روح ہے. بولو نے بھائی، ہے کہ نہیں؟ نکل جائے گی تو آپ سننا بھی بند کر دیں. یہ تو مٹی سے بنا ہوا کھوکھا ہے، مٹی سے بنا ہوا. یہ مٹی سے آیا ہے تو مٹی میں اس کو دفن کر دیں گے. اصلی انسان تو روح نکل کے چلی جاتی. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مومن کی اطمینان والی روح. مومن کی روح کو کہا جاتا ہے سکون والی روح. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کلام پاک پڑھ رہا ہوں. اللہ فرما رہے اے مسلمان کی روح تو نکل اپنے بدن سے. موت کے وقت اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب فرما، راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی تو بدن چھوڑ کر نکل جا. اور کہاں جا؟ اپنے رب کے پاس. الی ربک، ارجعی الی ربک. پورا مجمع ذرا زور سے بولو، ایمان کی تازگی بتاؤ. کس کے پاس جاتی ہے روح؟ اللہ کے پاس، کہیں اور نہیں جاتی. مومن کی روح. اور آگے فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. مفسرین لکھتے ہیں الصالحون، الصالحین والصالحات، میرے نیک بندے اور بندیوں میں شامل ہو جا جو تجھ سے پہلے گئے. وہی جنت میں گئے. اور کہاں گئے تو قرآن نے اس کی آگے تفصیل کہہ دی، وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور میری جنت میں داخل ہو جا. پورا مجمع بولو. مومن مرنے کے بعد بولو زور سے، سیدھا کہاں جاتا ہے؟ جنت میں جاتا ہے. قرآن کہہ رہا بات ختم ہو گئی. ہمارا ایمان کمزور ہے، یقین کمزور ہے. وہ گھر والے روتے اس لیے کہ برسوں ساتھ رہے تو غم تو ہونا چاہیے. اس لیے 3 دن غم منانے کی اجازت دی کہ قدرتی آنسو نکل آئے تو رو لو 3 دن تک، 4تھے دن نہیں. ماں باپ مر جائے تو بھی، اولاد مر جائے تو بھی، بھائی بہن مر جائے تو بھی، بیوی مر جائے تو بھی، بیوی کا شوہر مر جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن غم کرنے کی اجازت ہے. مگر صبر کی تلقین بار بار آئی، بار بار صبر کی تلقین. اس میں بھی منع کیا گیا چھاتیاں نہ پیٹو، گال نہ پیکھو، بال نہ پیکھو، گال پر تماچے نہ مارو، اللہ سے شکایتیں نہ کرو. قدرتی رونا ہے رو لو. تمہارے مرحوم کی جدائی پر رونا آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کے انتقال پر رونا آیا ہے، صحابہ کرام کی وفات پر رونا آیا ہے، آپ کو اپنے اولاد کی وفات پر رونا آیا ہے. آپ کے بڑے بیٹے ابراہیم کا جب جنازہ اٹھا، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جب جنازہ اٹھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے باقاعدہ. اور آپ فرما رہے تھے وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. ابراہیم تیرے جدائی پر ہم البتہ بہت غمگین ہیں.
حضرات صحابہ کرام کی آخری وقت میں بھی آپ کو رونا آیا ہے، ان کی سکرات کے وقت. تو یہ قدرتی چیز ہے. بدن مٹی سے بنا ہے تو مٹی کے حوالے کر دیا جائے. اور اصلی مسلمان، اصلی روح، انسان اصلی روح ہے، وہ سیدھا چلا جاتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بچہ پیدا ہوتا ہے، مردہ پیدا ہوا اگر ماں کے پیٹ سے، پورا مجمع جواب دو، کوئی رکھتا ہے بھائی گھر میں؟ نہیں رکھتا. کیوں؟ کہ اصلی انسان آیا ہی نہیں اندر، وہ تو مٹی کا پتلا نکلا ہے، جہاں سے آیا وہیں واپس کر دو. اور اگر جان کے ساتھ آیا، روح کے ساتھ آیا، تو لوگ خوشیاں مناتے، عقیقہ کرتے نہیں بھائی کرتے، کیونکہ اصلی انسان آیا ہے. مگر ہم لوگ اسی کو سب سے بڑا انسان سمجھتے. یہ تو کھوکھا ہے، کھوکھا مٹی کا بنا ہوا ہے. اور آج ہماری ساری محنتیں اس پر ہو رہی ہے، بدن پر محنتیں ہو رہی ہیں. روح مری ہوئی پڑی، روح زندہ ہوگی اللہ کے حکموں سے، روح زندہ ہوگی نیک اعمال سے، روح میں جان آئے گی گناہوں کے بچنے سے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جھاڑ تو کھڑا ہے، اس کے پتوں پر، ڈالیوں پر پانی مارتے ہیں. ڈالیوں پر اور پتوں پر پانی مارنے سے درخت زندہ نہیں ہوگا. جڑ میں پانی ڈالو. بے شک بولو، جڑ میں پانی ڈالنے سے ڈالی اور پتوں میں بھی پانی پہنچ جائے. زور سے بولو نے بھائی، بے شک. ہم لوگ جڑ میں پانی نہیں ڈال رہے ہیں، درخت مردار پڑا ہوا ہے. روح میں جان آئے گی اللہ پر، ایک اللہ پر یقین کے ساتھ. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر سچے اور پکے یقین کے ساتھ روح میں زندگی آئے گی. نمازوں سے، تلاوت سے، ذکر اللہ سے، درود شریف سے، استغفار سے، تہجد سے، اشراق اوابین اور چاشت سے، روزوں سے، زکوٰۃ سے، صدقات سے، خیرات سے، نیک اعمال سے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، اچھی جگہوں پر خیرات کرنے سے اس سے روح زندہ ہوگی. روح زندہ ہوگی نیک اعمال سے، روح زندہ ہوگی گناہوں کے بچنے سے. آج بدن تو ہمارا بہت خوبصورت نظر ہے، اسی پر پالش ہو رہی، اسی پہ پالش ہو رہی، اور روح مری ہوئی پڑی ہے. آپ لاکھ پانی ڈالو پتوں ڈالیوں پر، درخت زندہ نہیں رہے گا. جڑ میں پانی ڈالو. ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، بیوی کا حق، شوہر کا حق، پڑوسی کا حق، جانوروں کا حق، حلال روزی، یہ سب اللہ کے حکم ہے. معاشرت، ہماری رہنی کہنی، ہماری رہنی سہنی، معاملات، کسی کا 5 پیسہ ہمارے ذمہ باقی نہ ہو. دنیا سے جائیں ہلکے پھلکے جائیں، کوئی قرض سر پر نہ ہو. حقوق العباد، بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، یہ دونوں پورے ہو جائیں تو مرنے کے بعد آدمی مزے کی زندگی میں داخل ہو جائے گا. چاہے گھر والے 2-4 دن روتے رہیں، پھر اللہ تعالیٰ گھر والوں کو نیک خواب کی بشارت بتائیں گے کہ وہ تو جنت میں مزہ کر رہا. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، توبہ یہ بھی اللہ کے حکموں میں بے شک بولو ایک حکم ہے. اللہ فرما رہے ہیں عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، قریب ہے تمہارا پروردگار توبہ کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. آج امت کو توبہ کا احساس نہیں، قیامت بالکل سروں پہ کھڑی ہے. 20 کتابیں مارکیٹ میں چھپ کر آ گئی علماء کی، عرب علماء اور ہمارے انڈیا پاکستان کے علماء. 20 کتابیں کہ دجال کے نکلنے کی تیاری ہے، بڑی نشانی ہو. ابھی سعودی عرب سے 600 صفحات کی تازہ ترین کتاب آئی، شیخ یوسف الوابل کی، بہت بڑے عالم ہیں سعودی عرب کے. اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، اتنی موٹی کتاب آئی. پاکستان سے مفتی ابو لبابہ کی کتاب آئی ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں. دجال کب اور کہاں، اب اس کتاب کا مطالعہ کریں آپ. اور امت کو توبہ کی فکر. سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں، سائنس والے، میرا مطالعہ سائنس کا بھی، تاکہ میں امت کو بتاؤں قرآن و حدیث ملا کر.
یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سورج کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مشینریوں پر کہ اس نے پشچم کی دشا میں جانے کے لیے ٹرن لے لیا ہے۔ اب آپ مسلمان ہیں، یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ ابھی گرمی کا موسم گیا، کئی بار انہوں نے بتایا کہ بارش ہونے کا خطرہ ہے، سائنس والوں نے اخباروں میں دیا، ریڈیو پہ آیا، ٹیلی ویژن پہ آیا، سوشل میڈیا پر آیا۔ کیوں آیا؟ سائنس والے کوئی خدا نہیں، سمندر میں ہوا کا دباؤ ہوا، پورا مجمع بولو زور سے اپنے مالک کا نام، سمندر میں ہوا کا دباؤ کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔ کیوں؟ اللہ کو بارش برسانی تھی، تو کالے بادل بنے، ہوا کے دباؤ سے کالے بادل تیار ہوئے، انہوں نے کالے بادل دیکھے تو کہا بارش کا چانس۔ انہوں نے سمندر میں ہوا کا دباؤ نہیں دیکھا، وہ کالے بادل نظر آئے ان کو مشینریوں پر، تو ان کو جو نظر آیا وہ بتلائے آپ کو کہ 1-2 دن میں بارش ہونے کا خطرہ ہے۔ اب برسانا نہیں برسانا، پورا مجمع بولو یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ انہوں نے جو تھا وہ بتلا دیا، ان کا یہی کام۔ ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سورج کو ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار کہ پشچم کی دشا میں جانے کے لیے ٹرن لے لیا ہے، اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ دھیان سے سن، ہم ان کو خدا نہیں مانتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس رفتار سے وہ روزانہ پشچم کی دشا میں چل رہا ہے، اگر یہی رفتار سے چلا تو 2037 میں، گجراتی میں کہوں 2037 میں 100% پشچم سے نکلنے کا پورا چانس ہے، جس رفتار سے وہ پشچم کی دشا میں چل رہا ہے۔ اب آپ قرآن سے ملاؤ، یہ 2037 کہہ رہے ہیں، 38 بھی ہو سکتا ہے، 39 بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ان کا اندازہ ہے، مگر پورا مجمع دوبارہ بولو، آپ تو مسلمان ہیں، سورج کس رفتار سے کب کس رفتار سے چلے گا وہ پوری کی پورا علم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کا۔ مگر قریب تو ہے نا، وہ جو بتلا رہے ہیں، آپ تو مسلمان ہیں، آپ کو تو 1 سال کم مان کر چلنا چاہیے۔ مسلمان ہمیشہ آخرت کی فکر میں زیادہ تیز ہوتا ہے، آپ 2036 مان کے چلو تو اور آخرت کی فکر پیدا ہو کہ ہو سکتا ہے جلدی بھی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے 40 میں بھی ہو۔ اب آپ قرآن کو ملاؤ، یوم لا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ آیت کا خلاصہ کہ جب سورج پشچم سے نکل جائے گا، کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھے گا، زور سے بولو تو اس کا ایمان قبول، اور کوئی مومن بھی توبہ کرے گا، ہم اس کی توبہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ ٹائم پورا ہو گیا، ہم نے آپ کو ٹائم دیا تھا، وہ پورا ہو گیا۔ جیسے ہر آدمی کی توبہ کا وقت، اس کا ہوش باقی، غرغرے کا وقت شروع ہو گیا، سکرات، آپ کا توبہ کا ٹائم پورا ہو گیا، جو موقع دیا تھا اللہ نے آپ نے چھوڑ دیا۔ تو آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ اچھا چھوڑیے سائنس کو، آپ بخاری شریف کی روایت پر آئیے، آپ کتاب التعابیر الرؤیا میں حدیث آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقترب الزمن لم تکد رؤیا المؤمن تکذب اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، رواہ البخاری۔ صاحب فتح الباری علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اقترب الزمن ای اشراط الساعہ الکبریٰ، وہ زمانہ جب کہ بڑی نشانیاں شروع ہو جائے، زمانہ قریب آ جائے، یعنی جب قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائے، حدیث کا مطلب بیان کر رہے ہیں، تو فرمایا لم تکد رؤیا المؤمن تکذب، مومن کا کوئی خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ قیامت کی بڑی نشانیاں جب شروع ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دیں۔ اب جتنے لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، علماء ہیں، دین کے داعی حضرات ہیں، داعیات عورتیں بھی ہیں، مسلمان، عام مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں،
وہ آپ کو تھوڑی کہیں گے، جو قیامت کی نشانیوں پر بولے گا اس کو فون کر کے بتلائیں گے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے۔ میں کاٹھیاواڑ جاتا ہوں، ویراول میں مولانا عمران صاحب ہے، اس سے آگے ایک شہر میں رہتے ہوں، ان کو میری قیامت کی نشانیوں والی بات گلے اترتی نہیں تھی، وہ مجھے لینے بھی آتے تھے ریلوے اسٹیشن پر، چھوڑنے بھی آتے تھے۔ ابھی انہوں نے خواب دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے وائس میسج کیا، یہ بخاری کی حدیث کی تائید کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ میں دارالعلوم دیوبند پہنچا ہوں اور موسیری کی جھاڑ کے پاس قریب میں میری اور مولانا عمران صاحب کی ملاقات ہوئی، عصر اور مغرب کے بیچ میں ہماری بات چیت چالو ہے، اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ہم جا رہے تھے کہ مولانا ٹھہرو، مجھے کہہ رہے ذرا ادھر تو نظر کرو، ہم نے ادھر تو دیکھا ہی نہیں۔ خواب میں وہ مجھے بتا رہے کہ دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا سورج پشچم سے نکلتا ہوا نظر آیا، تو مجھے کہہ رہے کہ اب میں آپ کی بات مان رہا ہوں، آج تک میرے دل میں اترتی نہیں تھی، خواب میں دیکھا کہ سورج پشچم سے نکلا۔ اب یہ حدیث بخاری ہے، حدیث قرآن کی بولو بے شک تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دیں۔ ایسے بہت سارے علماء نے دیکھے، دین کے داعیوں نے دیکھے۔ ہمارے نوساری ضلع میں حاجی صاحب ہیں، ہر سال 4 مہینے جماعت میں جاتے ہیں، اور رمضان میں انہوں نے خواب دیکھا کہ میں نے سورج کو پشچم سے نکلتے دیکھا۔ ابھی حیات ہیں، بہت بڑی عمر ہے، ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں نوساری بیان میں گیا تھا تو بیان میں آئے تو مجھے آ کر کہا کان میں کہ خواب میں نے خود نے دیکھا کہ سورج پشچم سے نکلا نہیں، اللہ تعالیٰ بتلا رہے کہ اب تیاری۔ میں نے 2007 میں قیامت پر بولنا شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک خواب بتایا تھا، میں نے اس وقت سورج کو پورب سے نکلتے دیکھا تھا، ایسے دھیمے 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 ایسے پورا پشچم کی دشا میں چلا گیا۔ میں نے خود دیکھا، صاف، بالکل صاف، اور جمعے کی رات تھی، دوسرے دن جمعہ تھا۔ اس دن سے میں سمجھ گیا کہ اب قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہونے والی، کیونکہ 10 نشانیوں میں سب سے خطرناک نشانی یہی ہے۔ اور پھر 2007 میں یہ خواب دیکھا اور پھر بولنا شروع کیا، اور لوگوں نے میرے خلاف بولنا شروع کیا کہ قیامت ابھی کہاں ہے، ابھی کہاں سے آ گئی۔ بہت لوگ بولے 2010 تک۔ پھر جب 2010 میں دھواں نکلا اور میں نے کہا دیکھو یہ آئس لینڈ میں دھواں نکلا، 25واں پارہ سورہ دخان آیت نمبر 10 میں کہ دھواں 10 دن تک دھواں نکلا، 10 دن تک۔ یہ پہلی نشانی تھی۔ پورا یورپ بند ہو گیا، 100 سے زیادہ کنٹری ہے یورپ میں، اور امریکہ کا بڑا حصہ اور فرانس کا ایک حصہ پوری طرح اس کی پکڑ میں تھا۔ دنیا بھر کے ایئرپورٹ اللہ نے بند کر دیا، ایون پورا یورپ کا پورا یورپ ٹوٹلی 10 دن بند تھا۔ کوئی سائیکل نہیں چلی، کوئی پرندہ نہیں اڑا، پارلیمنٹ بند، ایروپلین بند، سب ٹوٹل بند۔ انڈیا سے جتنے ہوائی جہاز ادھر جا رہے تھے سب ٹوٹل بند تھے۔ اتنا بڑا دھواں تاریخ و اتہاس میں کبھی نکلا ہو تو بتلاؤ۔ لوگوں تو کیا انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے ہمارے گھر پر دروازے پر آ کر لکھ کر جائیں گے 10 نشانی، اور یوں ٹک ماریں گے کہ یہ 1 ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، اس کے بعد ہم مانیں گے۔ ابھی گاڑی بگڑ جائے تو آپ پہلے سیدھے میکینک کے پاس جائیں گے، میکینک کے پاس۔ پنکھا بگڑ جائے تو الیکٹریشین کے پاس جائیں گے۔ نہیں، دین کا معاملہ آئے گا اور علماء بتلائیں گے جو اس کے کام اس لائن کے لوگ ہیں تو ان پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ ہم کیا ہمارا کیا قیامت آئی پڑی ہے، ابھی تو 400-500 برس باقی ہے۔ میں نے کہا تمہارے اوپر وہی آئی ہے کیا؟ حالات تو دیکھو، اب حالات تو دیکھو۔ ابھی میں نے روٹی کھانے کے بعد دوستوں کو بتلایا کہ آپ یہ حالات دیکھو کہ کتنے کائنات میں زلزلے ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم نے عشاء سے پہلے دیکھے تھے 127 تھے۔ اگر جو یہاں ٹاور کام کرتا ہوگا تو آپ کو 1 سیکنڈ میں بتا دوں گا۔ کل رات افریقہ میں ہوا، 5 کلومیٹر تک پورے روڈ اٹھا کے پھینک دیا، اور گاڑیاں میں نے ان کو بتائی، گاڑیاں تو ایسے اچھل رہی تھی 10-10 فٹ، اتنا زور سے جھٹکا دیا۔ دیکھ لیجیے آپ کتنے، بھائی زور سے بول۔ 140، ابھی 127 تھے۔ 140 زلزلے اس وقت کائنات میں ہیں،
10:20 ہوئے، 12 بجے ٹوٹل آتا ہے، 12 بجے روزانہ 200 کے اندر ہوتے ہیں، 200 کے اوپر جاتے ہیں۔ میں جب 2007 میں بول رہا تھا نا تو 10 ہوتے تھے، صرف 10، اس کے بعد 20 ہوئے، 30 ہوئے، 40 ہوئے۔ آپ کا بناسکانٹھا سابرکانٹھا میں کتنا جھٹکا ہے بھائی، ایمانداری سے بولنا، آپ لوگوں نے محسوس کیے کہ نہیں کیے؟ جیسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ میں اخباروں میں پڑھتا ہوں یہ سب جھوٹ لکھتے ہیں یہاں، بھائی بولو نا آئے ہیں نہیں آئے، پوری اس لیے نہیں بولتے کہ ڈر لگتا ہے کہ ابھی آئے گا۔ یہ ایمان کی کمزوری۔ گزشتہ سال آیا، کتنا خطرناک زلزلہ ترکی میں، لبنان اور ادھر سیریا اور جارڈن میں، بے شک بولو زور سے، آیا کہ نہیں آیا؟ 1 لاکھ سے زیادہ آدمی مار کے پھینک دیا اللہ نے، 1 لاکھ سے، اور 60,000 بلڈنگیں۔ یہ جو میں احمد آباد سے آیا نا، یہ جو پورا علاقہ بڑی بڑی بلڈنگ، یہ بلڈنگ کا تو چنا بھی نہیں آ گیا۔ ترکی میں جو بلڈنگیں ہیں وہ اتنی اونچی اونچی مار، 7,000 بلڈنگ پوری طرح مسمار کرتی۔ اور حدیث میں جو آیا ہے نا کہ خسف ہوگا، خسف، یہ اسی میں کا ایک تھا کہ زمین ایسے پھٹے گی اور زندہ لوگوں کو درگور کر دیں گے، اس کو خسف کہتے ہیں۔ زلزلے تو بہت آتے ہیں، پرسوں ہوا امریکہ میں، بھاگم بھاگ مچی تھی، اسکول میں سے بچے بھاگے، ماسٹر بھاگے، اور لوگ اپنی اولادوں کو لے کر بھاگے، بہت ڈینجر جھٹکا تھا، کوئی مرا نہیں، 7.2 کا تھا، پرسوں ہوا امریکہ میں۔ 15 دن پہلے، 21 دن ہوئے تقریباً، انگلینڈ میں مانچسٹر اور کوونٹری کی سائڈ میں 100 مائل تک گیا۔ ابھی 4 دن پہلے کشمیر میں ہوا۔ آپ کو اس کی جانکاری کے لیے ہماری دین دنیا آفس ہے انکلیشور میں، اس کا نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو پوری دنیا کے حالات آپ کو پتہ چلیں گے کہ ہم کہاں چل رہے ہیں اس وقت۔ قیامت سروں پر ہے بالکل۔ علماء کی اتنی کتابیں، آپ نیٹ پر کسی اچھے عالم کو پوچھو، یہ پچھلے 20 برس بھی نہیں، 15 برس میں قیامت کی نشانیوں پر 200 کتابیں مارکیٹ میں چھپ کے آئی، آج تک کیوں نہیں؟ اس کا سوال کا جواب دو، آج ابھی کیوں آئی؟ بھائی بولو، سوچنے کی چیز ہے نا۔ علماء کی 200 کتابیں قیامت کی نشانیوں پر ہے، اور یہ 20 کتابیں تقریباً صرف جو ہے دجال کے نکلنے پر ہے، اور امت غفلت میں سو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، آپ نظر کرو بازاروں میں، جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم اور زینہ کاری عام ہو جائے گی۔ زینہ کاری عام، یہ موبائل کا غلط استعمال ہو رہا نا، اس لیے زینہ کاریاں ہو رہی۔ مسلم لڑکیاں کالجوں میں سے بھاگ رہی غیروں کے ساتھ، کوئی ڈر نہیں اللہ کا۔ بے شمار لڑکیاں ایمان سے گئی، ارتداد پھیل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکم کے برس قیامت تک شروع ہو جائے۔ ابھی دیکھو، عشاء سے پہلے ہم نے دیکھا 127 تھے، اور دیکھ لو ابھی 140 اوپر چلے، پوری دھرتی ایسے کانپ رہی۔ سائنس والے یہی کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کو سنبھالنے کی اب زمین میں طاقت نہیں، پاور نہیں رہا، اتنے دھرتی کم کھائے اس نے کہ اس کے پاس طاقت نہیں۔ یہ سب اسباب ہیں، اور زور سے بولو، مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ کی طرف، وہی لا رہے ہیں سب کچھ، کیونکہ دنیا ان کی ہے، دنیا میری اور آپ کی نہیں ہے۔ زور سے بولو پورا مجمع، یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی مالکی۔ ہم کو تو رہنے کے لیے دیا ہے، ہم تو کرایہ دار ہے، کہہ کے خالی کرو تو خالی، یہ خود توڑ پھوڑ کے ختم کر دیں گے، رہیں گے کہاں؟ زلزلوں کی لائن شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دنیا ننگی ہو جائے گی، یعنی عام گناہ کے حالات ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ فرمایا، مشکات شریف کتاب الفتن میں حدیث آئی، فرمایا کہ وقت میں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ پورا مجمع زور سے بولو، کس میں سے برکت اٹھا لی جائے گی؟ وقت میں سے۔ آگے حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم والیوم کالساعہ والساعہ کالدقیقہ۔ حدیث میں ایک برس مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، اور گھنٹہ منٹ میں۔ اور حدیث کے الفاظ تو سنو، منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح نکل جائے،
اتنا فاسٹ ٹائم جا رہا ہے. ابھی ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں، رمضان رمضان رمضان. رمضان تو ایک ہفتے میں نکل گیا اور یہ پورے پونے 2 مہینے ایسے آئے اور ایسے گئے، اور بقرعید آئی تو بقرعید بھی نکل گئی. رمضان واپس آ کے کھڑا ہو جائے گا، دیکھنا چند ہفتوں میں ہی آ کے کھڑا ہو جائے گا. مہینہ ہفتے کے برابر ہو گیا. 24 گھنٹہ تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ 1 گھنٹے کی طرح آ رہا ہے. پورا مجمع جواب تو بھائی میں آپ کے یہاں مہمان آیا ہوں، آپ میرے میزبان ہیں. مہمان کا اکرام ضروری اور سچائی کا ساتھ دینا ہے، جھوٹ نہیں بلوا رہا ہوں. ایمانداری سے جواب دو، یس یا نو، ہاں یا نہیں. ٹائم میں برکت ہے، اٹھا لی اللہ، اٹھا لی. صاف ستھرا قیامت کی نشانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر موسم کے بارشیں شروع ہو جائیں. اب یاد کرنا، یہ بارش کے بعد سردیوں میں بارشیں ہو رہی ہیں، سخت گرمیوں میں. ابھی بھی برسات سے پہلے احمد آباد آیا تھا، مسجد حسنین میں 46 کے قریب ڈگری چل رہی تھی احمد آباد میں، اتنی سخت گرمی تھی. اور عصر کے وقت جو بارش شروع ہوئی 1.5 گھنٹہ سخت گرمی میں، 1.5 گھنٹہ پانی گرا، پانی 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 کر دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اسباب ہے. اب یہ دنیا ختم کرنے والے ہیں. میں کہتا ہوں کہ تقریباً 4 نشانیاں ہو گئی. دھواں نکل گیا آئس لینڈ میں 2010 میں، 14 اپریل سے 24 اپریل تک 10 دن تک نکلا تھا. ایک ہوائی جہاز کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا نقصان تھا. 1 ملین یعنی 10 لاکھ ڈالر، ڈالر 80 روپے کا. اور ملینوں میں ایک کمپنی کو، ایسی ہزاروں کمپنیاں فیل ہو گئی تھی. اور ہم لوگ غفلت میں سو رہے. اور 3 بڑے زلزلے بھی ہو گئے جس میں زمین پھٹی اور لوگوں کو کاٹ دیا زمینوں. آپ نے اس وقت اخباروں میں پڑھا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ گورنمنٹ یہ اعلان کرتی کہ ہمارے اتنے 1000 آدمی ریکارڈ میں ہیں مگر ان کا پتہ نہیں کہاں گئے، زلزلوں میں دب کے اندر چلے گئے. تو کہنے کا منشا یہ ہے، صرف ہم اتنا ہی کہتے ہیں قیامت قریب ہے. تاریخ نہیں بتلاتے کہ فلاں سال آ رہی، کون سا برس، کون سا مہینہ، کون سا دن، کون سی گھڑی. پورا مجمع دوبارہ بولو، یہ تو کس کو خبر ہے؟ ہم تو نشانیاں بتلا رہے، سوئی ہوئی امت کو جگا رہے ہیں. اور کوئی ہمارا منشا نہیں کہ جاگو، توبہ کرو، گناہوں سے توبہ ہو جانی. آدمی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ سے توبہ کر لے. شراب پی رہا ہے، بیچ رہا ہے، توبہ کر لے. تہمت لگا رہے کسی پر، توبہ کر لے. زیناکاری کر رہا ہے، توبہ کر لے. سود اور بیاج کے کاروبار کر رہا ہے، توبہ کر لے. اس میں مدد کر رہا ہے تو بھی توبہ کر لے. ظلم کر رہا ہے کسی پر تو بھی توبہ کر. ناچ گان میں مشغول ہے تو بھی توبہ کر. جو آدمی جس گناہ میں، حقوق العباد میں کمی ہے تو آدمی اس سے توبہ کر لے. لوگوں سے بھی معافی مانگ لے اور اللہ سے بھی معاملہ صاف کر لے. اسی لیے اللہ فرما رہا ہے اگر تم توبہ کر لو گے تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے، میدان حشر جیت جاؤ، نکل جاؤ گے تم میدان حشر. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے تمہارا پروردگار تمہارے توبہ کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دے. توبہ کتنی بڑی چیز ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا یہ 2 حدیثیں یاد رکھنا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، صاف ہو گیا گناہ سے. ترمذی شریف میں تو عجیب و غریب حدیث آئے گی. پہلے وعدہ کرو انشاءاللہ کے ذریعے تو وہ حدیث سناؤں گا، دوسروں تک پہنچاؤ گے یہ حدیث. کیا بہترین مثال دے کر ایمان تازہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے للہ افرح من توبت عبدی، اللہ کی قسم اللہ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جب تم یہ کہو اللہ میرے گناہوں کی بخشش کر دے، میں بڑا گنہگار ہوں. کہا تمہاری توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. ذرا مثال تو سوچو، کیا ایگزامپل دیا، داخلہ دے کر سمجھا رہے کہ یہ کہ آدمی گاڑی لے کر نکلا، اپنی سواری لے کر، گاڑی دوڑا رہا ہے، جنگل سے گزر رہا، اتنی گاڑی چلائی کہ تھک گیا. گاڑی سائڈ پہ لگائی. حدیث میں یہ جو سنا رہا ہوں نا، پوری بات حدیث میں.
اور سو گیا. توبہ کو سمجھا رہا. اکثر و بیشتر ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ پوری پوری رات ڈرائیوروں کو جگاتے ہیں. ارے بھائی سو جاؤ نا، جب نیند آ جائے سو جاؤ. وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے آرام کی چیز بنایا. کل میرا احمد آباد میں پروگرام ہے. یہ بیوقوفی ہے کہ راتوں رات میں یہاں سے احمد آباد چلا جاؤں. میں نے کہا یہاں آرام کریں گے اور فجر کے بعد یہاں سے نکل جائیں گے، جمعہ سے پہلے پہنچیں گے، جمعہ پڑھ کر اپنے وطن پہنچ جائیں گے. پوری پوری رات جو ہے گاڑیاں چلاتے. انسان ہے جھونکا مار جائے، گاڑیوں کا ٹھکانہ نہیں. کوئی جان بوجھ کر تک کوئی شرابی ہو، آپ کو کیا خبر سامنے شراب پیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، ہر قسم کی قوم کے لوگ ہوتے ہیں. آدمی کو عشاء ہو جائے بس آدمی کو اپنا آرام کر لینا چاہیے. کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہے. یہ دنیا جنت نہیں ہے. زور سے بولو، یہ دنیا جنت نہیں. جنت میں جتنی گاڑیاں اڑانا ہو دوڑانا، وہاں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو، وہاں کوئی پریشانی نہیں. وہاں جنت میں نیند ہی نہیں آئے گی. جنت میں زور سے بولو، جنت میں نیند ہوگی. یہاں تھک جاتے ہیں اس لیے ہم لوگ سوتے ہیں. جلدی پہنچنے کی فکر میں پوری پوری رات گاڑیاں چلانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں. اسباب کے درجے میں جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں ہماری غلطیاں ہوتی. موت تو مقدر ہے، ہمارا ایمان ہے. اگر اللہ نے آپ کے سامنے دو چیز رکھی ہے، ایک روح افزا کا بوتل ہے گلاس، اور دوسرا ہے جس میں جو ہے زہر ہے، اور آپ کو معلوم اس پر لکھا ہوا یہ زہر ہے اور یہ روح افزا ہے، تو کوئی جواب دو سب مل کر. ضرورت کوئی جان بوجھ کے زہر پیے گا؟ اور عقل کیوں دی ہے ہم کو؟ عقل اس لیے دی ہے کہ پوری پوری رات گاڑیاں ہی چلایا کرو. نیند آئے سو جاؤ، جہاں بھی اثرات آئے کہ فوراً سو جانا چاہیے. تو میں اس پر بات کہہ رہا تھا تو یہ بیچ میں آپ کو نصیحت سنا دی. اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح عقل نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کو سمجھا رہے کہ ایک آدمی گاڑی لے کر نکلا، تھک گیا. دیکھو حدیث میں گاڑی سائڈ پہ لگائی اور ایک جھاڑ کے نیچے سو گیا. ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے. اور جب آنکھ کھلی نیند میں سے تو دیکھا کہ گاڑی کوئی چرا کر لے گیا. ڈھونڈتا رہا، اتنا ڈھونڈا کہ دوبارہ تھک گیا. حدیث میں دوبارہ تھک گیا. فتعیبا، جب دوبارہ تھک گیا گاڑی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو واپس سو گیا. حدیث میں فیئس، نا امید ہو گیا. پورا مجمع بولو کیا ہو گیا؟ کہ اب گاڑی ملنے والی. دوبارہ تھک کے سو گیا. دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کو سمجھا رہا. اب آگے سنو، حدیث پوری نہیں ہوئی. جب دوبارہ نیند سے اٹھا تو اچانک دیکھتا ہے کہ میری گاڑی سامنے حاضر ہے. وہ اتنا خوش ہو گیا. دیکھو ابھی بھی کہہ رہا ہوں، بات کو سمجھ لو. توبہ کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تمہاری توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. کہا وہ اتنا خوش ہو گیا کہ مارے خوشی کے اللہ کی تعریف بیان کرنے گیا تو زبان سے الٹا نکل گیا. تعریف یہ کرنے گیا تو کتنا رحیم و کریم مالک ہے، تو کتنا رحیم و کریم مالک ہے، تو اس عاجز گنہگار کو دوبارہ تو نے گاڑی واپس کر دی. یہ شکریہ ادا کرنے جا رہا تھا. اللہ کے رسول اس کی خوشی کو بتلا رہے کہ وہ کتنا خوش ہے. ذرا وہ دیکھو کہ مارے خوشی کے زبان سے الٹا نکل گیا. خوشی سے نکلا، جان بوجھ کے نہیں بولا. پورا مجمع بولو. اوور لمٹ خوشی سے نکل گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا خوشی میں. گاڑی ملنے والی نہیں تھی، مل گئی. نا امید تھا، ملنے والی نہیں تھی، مل گئی. تو اللہ کو یوں کہہ دیا، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. حدیث میں بھائی کیا کہا اللہ کو؟ تو میرا، زور سے بولو، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا. انت عبدی وانا ربک.
حدیث میں تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ جو بولا ہے نا وہ اس کی خوشی میں بولا ہے، اس کی خوشی کو پار نہ رہی اس لیے الٹا بول دیا۔ تم وہ کیا بولا وہ مت دیکھو، وہ جان بوجھ کر نہیں بولا ہے، وہ بھولے سے زبان سے نکل گیا، مگر یہ بولا ہے خوشی کی وجہ سے۔ زور سے بولو بھائی، یہ کس کی وجہ سے بولا ہے؟ فرمایا یہ جتنا خوش ہے اللہ تمہاری توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سوچ لو ذرا یہ بندہ کتنا خوش ہے کہ الٹا بول دیا۔ فرمایا اللہ تمہاری توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب بولو نا انشاءاللہ توبہ کے ساتھ رہیں گے کہ نہیں؟ جب بھی چلتے پھرتے یاد آئے نا تو نماز کی آخری دعا پڑھتے رہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو کہتے ہیں، ابھی تو آدھی ہوئی ہے، فرشتوں کی ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو یہ بندہ مجھ سے معافی چاہتا ہے، میں نے اس کے گناہوں کی بخشش کر دی۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ میری مغفرت کر دے، مجھ پر رحم فرما، اور بے شک آپ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ یہ دعا ابھی پوری کر رہا ہے، اتنا پاور اس میں کہ تعیش عرش الرحمن، اللہ اکبر بولو زور سے، اللہ کے پورے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ زور سے بولو نا اللہ اکبر، اللہ کے پورے عرش کو ہلا دیتا ہے، اتنا پاور ہے اس دعا، اور اس میں توبہ کی دعا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کی بخشش کر۔ نہیں پڑھو تو دل میں چلتے پھرتے کہ اللہ میں تیرا بہت گنہگار بندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے، یہ بھی توبہ ہے۔ قیامت آئے گی جب آئے گی، جتنے برس باقی ہیں، مگر جواب دو سب مل کر، میری اور آپ کی زندگی کا بھروسہ ہے؟ جو اخبارات پڑھتے ہیں، ابھی ایک نوجوان لڑکا 20 سال کا کرکٹ کھیل رہا تھا، کھڑے کھڑے گرا، نیچے انتقال ہو گیا، وہاں پہنچے اس سے پہلے انتقال ہو گیا۔ ایک جم میں جو ہے کسرت کر رہا تھا اور 1-2 منٹ میں وہیں گر کر انتقال ہو گیا۔ ایسے واقعات بے شمار آتے ہیں، ایکسیڈنٹ کے واقعات، یہ واقعات وہ واقعات۔ ایک زمانے میں روزانہ 1 لاکھ آدمی مرتے تھے، آج کی خبریں ہیں، آج ابھی سائنس کے زمانے میں روزانہ 10 لاکھ سے زیادہ آدمی مرتے ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ، کبھی کبھی اس سے بڑھ جاتے۔ موت کو بری نہ سمجھو، موت مومن کے لیے، زور سے بے شک بولو، اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے۔ الموت تحفۃ المؤمن، ہدیہ ہے۔ اس پار اللہ کی ذات ہے اور پل کے اس پار مومن بندے کی ذات ہے، بیچ میں موت کا پل ہے، موت کا پل پار کیے بغیر اس پار اللہ سے آپ ملاقات کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ایمان پر موت کی فکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانیاں حدیثوں میں بتلائی، 3 نشانیاں ایمان پر موت کی بتلائی، یہ یاد رکھنا۔ پہلی نشانی بتائی زبان پر کلمہ توحید نصیب ہو جائے، سب مل کر پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی انسان سے کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئی، دوبارہ کلمہ پڑھ لیا، دوبارہ ایمان میں داخل ہو جائے، یہ ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ پہلی نشانی ایمان پر موت کی علامت۔ اور دوسری فرمائی کہ مرنے کے بعد دیکھو چہرے پر اگر ہلکی سی بھی مسکراہٹ لگ رہی اس کے چہرے پر، سمجھو ایمان پر مرا۔ اور تیسری نشانی بتائی کہ روح نکلنے کے بعد پیشانی پر 1-2 قطرہ بھی پسینہ آ گیا یا پوری بھر گئی پسینے سے، موت المومن عرق بالجبین، تو سمجھ لو ایمان پر مرا ہے۔ اللہ ہمیں تینوں 3 نصیب فرما دے۔ مسلمانوں، اور یہ آخری زمانے کا مسلمان جو کسی کی قبر پر جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی یاد نہیں کرے گا،
اولادوں کا یہ حال ہے تو دوسروں کی تو بات چھوڑو. بلکہ لوگ میرے اور آپ کے مرنے کی راہ دیکھتے ہیں. آپ لوگ دھیان نہیں کرتے نا، اس لیے مصیبت. لوگ آپ کو پہلے پوچھیں گے کہ آپ کی عمر کتنی، تو سمجھ جانے گا کہ یہ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ یہ کب روانہ ہو جائے. اس لیے پوچھتے ہیں، یہ خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں پوچھتے. یہ پوچھتے اس لیے کہ اتنی 50 بتلائے تو اب یہ 60-70 میں چلا جائے گا، 20 سال باقی. ایسا سوچتے ہیں لوگ. ان کو کہو کہ آپ گھبراؤ نہیں، جیسا میرا حال ہے تیرا بھی وہی حال ہونے والا. تو پہلے اپنے بارے میں سوچ. اب آخری زمانے کا مسلمان جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت کے آخری دور میں مسلمانوں میں 2 کمزوریاں پیدا ہو جائے گی اور ان کی دنیا کی قوموں کے سامنے کوئی قیمت باقی نہیں رہی. حدیث میں جیسے سمندر میں پانی کا طوفان اس کے جھاگ کو اور کچرے کو بہا کر لے جاتا ہے، دنیا کی قوموں کے سامنے ان مسلمانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا مسلمانوں میں دو کمزوریاں پیدا ہوگی. ایک حب المال و کراہیت الموت. مال سے اتنی محبت ہوگی کہ دوسری کسی چیز سے نہیں ہوگی. اور فرمایا کراہیت الموت، موت سے نفرت کریں گے. زور سے بولو بھائی، موت سے آج ہم لوگ نفرت کرتے. موت کا نام لیں، قیامت دور ہے ابھی چند برس بعد، اس کا ذکر کرتے ہیں تو برا بولتے ہیں. تو موت کا ذکر کرنے دیں گے؟ آپ سوچ لو. ہم تو کسی کی پرواہ کیے بغیر ایک کام جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشارہ کیا ہے کہ امت کو جگاؤ تو بس جگانا ہے، بات ختم ہو گئی. پھر لوگ کچھ بھی کہتے رہے. اور الحمدللہ لوگ توبہ کر رہے ہیں، کرنے والے. عربستان کے بھی جن ملکوں میں گیا سب جگہ قیامت کے ذکر بہت چھیڑ میں. اور کتنے عراق، ایران، مصر اور خدا جانے کہاں کے علماء میرے ساتھ واٹس ایپ پر ہے. سب کو خبریں پہنچاتا ہوں کہ جاگو، قیامت بہت قریب ہے. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ توبہ جس مسلمان کی زندگی میں نہیں ہوگی وہ میدان حشر ہار جائے گا. اور توبہ اگر ہے آپ کے دل میں سچی توبہ اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر چل رہے ہیں تو میدان حشر میں اتنے ایسے جیت جاؤ گے کہ ترازو میں اعمال تولتے وقت بھی یہ توبہ کا پرچہ جو نیچے جھک گیا نا تو سارے گناہوں کے پلڑے کو اوپر اٹھا دے گا اور وہ بھاری ہو جائے گا. پل صراط پار کروا دے گا اور سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں ہے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. قریب ہے تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو توبہ کی برکت سے معاف کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. قریب ہے تمہارا پروردگار تمہیں گناہوں کو معاف کر کے تمہارے لیے جنت میں داخلہ کر دے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے. جنت میں موت بھی نہیں ہوگی. بے شک بولو، جنت میں موت، جنت میں بڑھاپا بھی نہیں ہوگا. یہ جو ہم لوگ لال داڑھیاں کرتے ہیں نا، یہ وہاں مہندی کی ضرورت نہیں ہوگی. جنت میں پیشاب نہیں، ناپاکی نہیں، بدبو نہیں، گندا پسینہ نہیں، تھکان نہیں ہوگی. جنت میں تھکان تو نام کی چیز نہیں ہوگی. لا یمسنا فیہا نصب. قرآن کہتا ہے تھکان، تھک جاتا ہے نا انسان، فرمایا اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا، فریش ہمیشہ. یہاں پیٹ صاف ہو اس کے بعد تھوڑا انسان فریش ہوتا، پھر غسل کر اس کے بعد تھوڑا فریش ہوتا. بیماری آ جائے، ٹینشن آ جائے، سارے فریشنس ختم. ایک بری خبر سنی کہ سارے ہوش اڑ جاتے. جنت میں کوئی بری خبر کان میں پہنچے گی نہیں کہ انسان کو برا محسوس. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
کوئی بری بات کانوں تک پہنچے گی نہیں اور نہ کوئی جھوٹ سننے میں آئے. میں ہر پیر کو درس حدیث دیتا ہوں سورت سے. لوگ آن لائن سنتے ہیں گھروں پہ بیٹھ کر, آپ کے پالن پور میں ہی بہت سنتے ہیں, اس پر میسج آ جاتے ہیں. ایک دن حدیث آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرما رہے, ذرا دھیان سے سنو. فرمایا اتنے نیک اعمال کرو, اتنے نیک اعمال کرو. حدیث کے الفاظ ہے کہ دنیا ہی میں جنت کا نور تمہارے دل میں محسوس ہے. زور سے بولو بھائی, کتنا, کس کا نور محسوس ہو؟ جنت. ایسا لگے کہ جنت کا نور حاصل ہو رہا. جنت کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں. دیکھو میں آپ کو سمجھاؤں, جنت ابھی آپ کو سامنے نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحیمی اور کریمی کی طرف دیکھو پہلے, کتنا رحیم و کریم. میں اور آپ ایک دن, بے شک بولو پہلے زور سے, میں اور آپ سب کائنات کی پوری مخلوقات, بولو سارے انسان پہلے ایک زمانے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, بولو بے شک. اب جواب دو, اتنا ہو گیا, اب سب مل کر جواب دو. ہم کو ماں کے پیٹ میں خبر تھی کہ ہم باہر نکلیں گے تو وہاں آسمان و زمین ہے, جواب دو سب مل کر. نہیں خبر تھی, نہیں, مگر اللہ نے تھام لیا تھا کہ میں انسانوں کو ساری کائنات کی مخلوقات کا سردار بناؤں گا اور اس کے لیے یہ دنیا سجاؤں گا انسان کے لیے, اور ساری دنیا جو ہے انسان کے ہاتھ نیچے رہی. ہمیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آسمان ہے, زمین ہے, سورج ہے, چاند ہے, ہوا ہے, خوشنما جو ہے پہاڑ ہے, دریا ہے, مچھلیاں ہے, حلال جانور کا گوشت ہے, پرندے ہیں, مرغیاں ہیں, ہمیں کچھ خبر نہیں. مگر انہوں نے اپنے دل سے تھام لیا تھا کہ مجھے انسان کو یہ دنیا دینی ہے پریکشا کے لیے. ہم کو تو کچھ خبر نہیں تھی کہ دنیا ہے, ماں کے پیٹ میں کچھ خبر نہیں تھی, مگر اس رحیم و کریم نے وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا میں تم کو پیدا کروں گا. بے شک بولو زور سے, پیدا کر دیا کہ نہیں کہتے. اور ہم کو عقل آئی جب معلوم ہوا کہ یہ تو پہلے سے بنا کر تیار کر رکھی ہے. بے شک بولو زور سے, پہلے سے بنا کر تیار کر رکھی ہے. بھائی بولو نا زور سے. ہمیں تو کوئی پتہ, مگر آنکھیں کھولی اور عقل آئی تو پتہ چلا کہ ہاں دنیا موجود اور اللہ کی بنائی ہوئی. ایسے ہی جس نے ہمارے لیے حکم مانے بغیر اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے, تو بے شک بولو یہاں سے نکلنے کے بعد جب میدان حشر میں جا کر دوسری دنیا میں آنکھ کھولے گا تو اتنا زیادہ حکم مانے بغیر اتنی خوبصورت دنیا دی ہے, تو بے شک بولو حکم مان کر جائیں گے تو ہمیشہ کی جنت تیار کرنی رکھی ہوگی. یہ ہماری عقل بھی کہتی, ہماری عقل بھی کہتی. آج عقل کی باتیں اس لیے کرنا پڑتی کہ مسلمان قرآن حدیث پڑھتے نہیں, گھروں میں دینی ماحول نہیں. کتنے لوگ ہیں کہ فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں, وہ اپنے دل سے ہی پوچھ لو آپ. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ادا کر. ہم لوگ تو قرآن حدیث میں نہاتے ہیں, صبح سے شام تک نہاتے ہیں, تو بھی ہمارے گھروں میں ہم چاہے بیان میں جائیں, ہمارے گھر والے اڑوس پڑوس کی مستورات کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم کرتے, اللہ کا شکر ادا کرتے. یہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے فضائل اعمال, یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں اور کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے برگزیدہ شخص شیخ زکریا کی تعریف کرتے تھے, اور وہ شیخ زکریا ہے جنہوں نے 20 سال تک مدینہ منورہ میں بیٹھ کر عرب اور عجم کے بے شک بولو سارے علماء کو بخاری کا درس دیا ہے. عرب کے علماء کو, بڑے بڑے عرب کے علماء نے ان سے سند حاصل کی حدیث. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ, یہ کوئی چھوٹے موٹے عالم ہیں. اور آپ اسی سے اندازہ لگا لو کہ زندگی میں کہا کرتے تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ مریں گے تو انشاءاللہ مدینہ میں ہی موت آئی. بھائی بولو بے شک آئی کہ نہیں آئی. اور کہاں جگہ ملی آپ کو معلوم ہے؟ اب وہاں کے خادمین سے پوچھ لینا چاہیے, این القبر شیخ زکریا رحمہ اللہ الہندی. آپ پوچھیں گے شیخ زکریا کی قبر کہاں, تو فوراً کہیں گے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں ان کے مزار ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے 4 اماموں کے امام, ان میں ان کی قبر کے پاس ان کو جگہ دی.
مگر بھائی فضائل اعمال پڑھیں گے کہ کہو کہ پھر وہ چکرم کون پڑے گا؟ احمد آباد سے نکلتا ہے، چکرم منگواتے، چکرم، پھر خود ہی چکرم بن جاتے۔ قصے کہانیاں پڑھتے ہیں جس کا کوئی ٹھکانے، ہنسنے ہنسانے کی بات، ہنسنے ہنسانے سے دل مر جاتا ہے، اور رونے والی باتوں سے بے شک بولو دل زندہ ہوتا ہے۔ سمجھو بات کو، توبہ کر لو، قیامت بہت قریب ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، ایک عورت ایمان لانے کے بعد اس سے ایک مرد کے ساتھ گناہ ہو گیا، اور اس کا ایمان ابھی تازہ تازہ تھا، ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی تھی، اس سے غلطی ہو گئی ایک مرد کے ساتھ، مگر مسلمان فقط تابت توبۃ، حدیث میں لوگ اس کی برائیاں بیان کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے، وہی عورت گنہگار ہے جس نے گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائے کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اس عورت کے بارے میں زبان بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے خبر دی وحی کے ذریعے، فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 100 آدمی پر تقسیم کر دی جائے، جس پر جہنم واجب ہو جائے، اللہ سب کی مغفرت کرتا، ایسی توبہ کی۔ قرآن پاک میں 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے، آپ کو معلوم ہے 3 صحابہ کرام، حضرت کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ، اور زور سے بولو مرارہ ابن ربیعہ، یہ تینوں کا قصہ مشہور ہے۔ ایک وقت اللہ کے راستے میں نہیں گئے، ہر مرتبہ جاتے تھے، بدر میں، احد میں، سب میں، مگر ایک مرتبہ اس میں بھی نیت تھی، مگر یہ کہ صبح جائیں گے، شام ہوئی تو کہا کل صبح جائیں گے، پھر دوسری صبح ہی شام جائیں گے، ہوتے ہوتے دن نکل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ وہاں اعلان ہوا آسمانوں سے کہ اعلان کرو وہ 3 کہاں ہیں، اعلان ہوا این کعب بن مالک، این ہلال ابن امیہ، این مرارہ ابن ربیعہ۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کتنے پیارے ہوں گے اللہ، یہ 3 کہاں ہیں، مگر وہ نہیں تھے، تو اعلان آیا کہ ان تینوں سے کوئی بات چیت نہ کرے، سلام کلام بھی بند، اللہ نے حکم دیا آسمان، قرآن میں وہ قصہ موجود ہے، اور ان کی بیویاں حرام کر دی اللہ نے ان تینوں کو۔ پورا قصہ تو بہت لمبا، 1 گھنٹہ چاہیے اس کی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہو، مگر میرے پاس وقت نہیں، ایسی لمبی تقریریں نہیں کرنا جس سے ہماری فجر کی نماز چلی جائے، آج کل 5 بجے کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی۔ وہ تینوں سے تمام صحابہ نے بات چیت، تمام تعلقات توڑ دی، آج کے زمانے میں بائیکاٹ کر دیا تینوں سے، بیویاں اللہ نے حرام کر دی، ایسی توبہ کی اللہ کے سامنے، 50 دن اور 50 رات روئے ہیں، پورا مجمع زور سے بولو کتنے دن؟ 50 رات روئے، تب جا کے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر۔ حضرت کعب بن مالک تو ایک بار اللہ سے دعا میں یوں کہہ دیا، اے اللہ میرے گناہ کو جلدی معاف کر دے، ورنہ اگر کہیں اسی حالت میں موت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنا روئے تھے اللہ کے ساتھ۔ 50 دن اور 50 رات کے بعد خوشخبری کا اعلان آیا، ابشر یا کعب بن مالک، ابشر یا ہلال ابن امیہ، ابشر یا مرارہ ابن ربیعہ، اے کعب بن مالک، اے ہلال ابن امیہ، اے مرارہ ابن ربیعہ، خوشخبری سن لو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ کے راہ میں مال قربان کر رہے ہیں خوشی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت کعب بن مالک کی ملاقات ہوئی توبہ قبول ہونے کے بعد، حضرت کعب کا بیان تو سنو رضی اللہ عنہ، وہ نوجوان تھے اور وہ دونوں بوڑھے تھے، مگر کیسے بوڑھے تھے معلوم ہے؟ آج کی زبان میں کہوں فٹ تھے، فٹ، بولو بھائی کیسے تھے؟ برابر مضبوط تھے، چلتے پھرتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب توبہ کے بعد ملاقات کی، اب رونا خوشی کا رونا تھا۔ حضرت کعب کے الفاظ ذرا دھیان دو، کیا فرما رہے کہ اللہ کی قسم بہت عیدیں دیکھی، بقرعید بھی دیکھی اور رمضان عیدیں بھی دیکھی، دونوں کی خوشیوں میں کبھی اتنی خوشی محسوس نہیں ہوئی جتنی خوشی اللہ نے ہماری توبہ کی قبولیت کے اعلان کے بعد خوشی محسوس کی۔ آج ہم لوگوں کو توبہ کی کوئی توفیق نہیں، قیامت بالکل قریب ہے۔ میں تو لوگوں سے یوں کہتا ہوں، آپ کو میری بات پر یقین نہ ہے تو آپ کسی اور سے مت پوچھو، آپ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھو، استخارہ کر کے پوچھو۔
یہ کاٹھیاوار میں واکانیر ہے، وہاں کے ایک ڈاکٹر یوسف صاحب ہمارے سورت میں، ان کے ہاتھ نیچے 8-10 ڈاکٹر کام کرتے، ہاسپٹل بنائی، نمازی آدمی تھے مگر ٹائی کوٹ پینٹ پہنتے تھے برابر، کلین شیو، داڑھی واڑی نہیں تھی۔ تو ان کو یہ آئے کہ یہ مول صاحب جب بھی آتے قیامت کا ذکر ضرور کرتے ہیں، تو کہ چلو اللہ سے پوچھ ہی لیں۔ تو انہوں نے خود نے استخارہ کیا، یہ آپ کو سچ بات بتلا رہا ہوں، انہوں نے خود نے استخارہ کیا اور پھر انہوں نے میرا بیان رکھا۔ 2000 آدمی کو بلایا تھا، 2000 اسپیشل دعوتیں دی تھی بیان کی، تقریباً 2000 آدمی بیٹھے تھے بیان، اتنا مجمع جمع کیا، ان کی بہت پہچان۔ خواب میں انہوں نے یہ دیکھا، میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں جو انہوں نے سنایا وہی کہہ رہا ہوں آپ، کہ او میرے جاہل بندے، تو مجھے قیامت کا پوچھ رہا ہے، میں توبہ کا دروازہ بہت جلد بند کرنے والا ہوں۔ ایسے انگلینڈ میں ایک دمن کے حاجی صاحب ہیں، انہوں نے بھی استخارہ کیا۔ میں تو آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، جن کو یقین نہیں آ رہا آپ اللہ سے ہی پوچھ لو۔ استخارہ کی نماز پڑھنی، آپ کو 2 رکعت نفل اور استخارہ کی دعا پڑھ کے سو جانی۔ میں تو پھر بھی کہتا ہوں دوبارہ کہ میں قیامت کی تاریخ نہیں بتلایا، آج تک کسی کو نہیں بتلایا، مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی بڑی نشانیاں بے شک بولو شروع ہو گئی ہیں، بس جاگو اور امت کو جگاؤ۔ یہ باتیں دنیا بھر میں آپ کی طرف سے پہنچنی چاہیے۔ میں اپنی طاقت کے مطابق جن جن ملکوں میں جاتا ہوں وہاں پہنچا رہا ہوں، اب آپ بھی پہنچا، امت کو جگانا ہے۔ آپ کی مجلسوں میں موت اور قیامت کا ذکر نہیں ہوگا اگر، تو آپ کو روحانیت کبھی نہیں ملے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قبرستان جاؤ، زور القبور فإنها مذکرۃ للآخرہ، وہ آخرت کو یاد کرانے والی چیز ہے۔ کیوں قبرستان کو کہا کہ آخرت کو یاد کرانے والی؟ کہ وہاں موت کا تذکرہ یاد آئے گا، آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ او ہو یہاں بڑی بڑی مونچھ والے قبروں میں سو گئے، تو میری تو مونچھ ہی نہیں، میری کیا حیثیت؟ آدمی یہ سوچے گا۔ بھائی بولو، خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آخرت کی فکر پیدا ہوگی اور پھر خیال آئے گا کہ یہاں تو کوئی چیز کام نہیں آتی، یہاں تو نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، قربانی، تلاوت، ذکر اللہ، دین کی محنت۔ اس لیے اب جو آخری بات ہے وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کو بار بار بلاؤ اور دین سنو۔ بہت علماء ہیں، ان سے سنو، علماء کی مجلس کو لازم پکڑو۔ حدیث میں ایک، اور یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام، اس میں ہر آدمی کو لگنا چاہیے۔ یہ امت کا کام ہے، پوری امت کا کام، اور اس میں ہر آدمی لگ سکتا ہے۔ دیکھو دین کے بعض شعبے ایسے ہیں جو صرف علماء کر سکتے ہیں، آپ کا کام نہیں۔ ابھی میں آپ کو جلالین شریف دے دوں، مشکات شریف دے دوں کہ چل بھائی ادھر آ جاؤ، یہاں اس کو عربی میں پڑھاؤ، سب مل کر جواب دو، بھائی سب مل کر جواب دو۔ آپ کر سکیں گے؟ بولو ذرا زور سے بولو نا۔ نہیں بولتے اس کا مطلب یہ کہ آپ کر سکتے ہیں، تو پھر میں بٹھا دوں آپ کو میری جگہ پہ۔ بھائی بولو، وہ کر سکیں گے عام امت؟ نہیں، کیونکہ یہ کس کا کام ہے؟ بولو زور سے، علماء کا کام۔ اور عام امت دین کے کام میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا کام شعبہ کھولا کہ ہر امتی اس میں لگ جائے، کوئی بھی آدمی بچنا نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ بولو نا، کرو گے؟ اگر آپ ابھی بھی دعوت و تبلیغ کے کام میں نہیں گئے ہیں تو آپ اپنا حصہ ضرور لگائیں۔ عام آدمیوں کو کہہ رہا ہوں، عام امت کو۔ آپ کا مقامی کام جو ہو رہا ہے، مسجد وار جماعت کی تعلیم، ملاقاتیں، روزانہ کی ملاقات، پھر بزرگان دین نے جو آپ کو مشورے دیے ہیں، چلے کے، 4 مہینے کے، 3 دن کے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے خود پڑھے کہ 27 دن کماؤ اور زور سے بولو ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں۔ کہا جتنا غبار لگے گا نا، وہ 3 دن میں اللہ اس غبار کو گرد و غبار کو ختم کر دے۔ بڑی روحانیت تھی اس شخصیت کہ مظاہر سہارنپور میں پڑھاتے تھے، وہاں سے خواب بتایا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہاں سے نکلو۔ پھر وہ کام نظام الدین میں مدرسہ قائم کیا، وہاں پڑھانا بھی شروع رکھا اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی شروع کیا۔ اور تعلیم، گھر کی تعلیم چھٹنا نہیں چاہیے۔ آدمی مر جائے مگر سونے سے پہلے، بھائی مغرب بعد روٹی کھائی، عشاء بعد نہیں جمتا ہے تو آدمی کہہ لے کہ چلو پہلے 5 منٹ، زیادہ نہ کرو۔ یہ امت بہت کمزور ہے، 5 منٹ بٹھاؤ، زیادہ نہیں تو
کم سے کم کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب، محمد لاٹ صاحب کے بیانات سنا آپ، جماعتیں کیوں ٹوٹتی اس وقت ٹوٹتی جب امیر جو ہے نا، امیر دادا گیری کرتا ہو یا سخت ہو، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، تو اس لیے جماعتیں ٹوٹتی۔ پیار محبت سے کام لو، آج کی نوجوان نسلیں بڑے خطرناک موڑ سے گزر لے جاؤ، ضرور لے جاؤ، پیار محبت سے لے جاؤ، ان کے گھر والوں کو بھی سمجھاؤ، ان کو بھی سمجھاؤ، پوری طاقت لگاؤ دعوت و تبلیغ کے کام۔ اپنے سارے کام چھوڑ کر جو مقامی گشت ہے وہ کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے، اس میں بڑی نورانیت ہے، روحانیت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو کام بتلائے، علماء کی مجالس، دعوت و تبلیغ کا کام، اور ہر مسلمان تیسرا کام، کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے اپنے دل کی اصلاح۔ اور چوتھا کام، گھروں میں دینی کتابوں کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ یہ چار کام تو امت کو کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب کوئی نہ نکالے، آج امت میں ایک عام بات ہے ایجوکیشن کی، اور لوگ کرتے ہی کرتے، کوئی بری چیز تو نہیں۔ ہاں، شراب خانے میں آپ پیسہ ڈالو تو میں منع کرتا ہوں کہ وہ حرام کام ہے۔ جوا میں، جوا خانہ ہے وہاں پیسہ ڈالو تو میں کہتا نہیں کہ فلمی تھیٹر بن رہا ہے تو ہم آپ کو منع کریں گے کہ وہ حرام کی جگہ ہے۔ اگر اسکول ہے تو علماء کے مشورے سے اگر آپ لوگ دنیا کے ساتھ، دین کے ساتھ آپ کی اولاد ایجوکیشن بھی لے تو یہ کوئی بری بات نہیں۔ میں نے خود نے بی اے بی ایڈ تک انگریزی کا پورا کورس کیا۔ میری والدہ تو بیوہ ہو گئی تھی 32 سال کی عمر میں، ابھی یہ رمضان سے پچھلے رمضان میں ان کا انتقال ہوا، اور تقریباً 43 سال بہشتی زیور قرآن پاک پڑھایا انہوں نے۔ ہوش کی حالت میں کلمے کے ساتھ انتقال ہوا ان کا، ابھی 2 سال ہوئے، 86 برس کی عمر تھی۔ مگر اس بیوہ عورت کو بھی یہ فکر تھی کہ میرا بچہ دین پڑھے، مگر ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اللہ نے دی ہے۔ اس میں میرا اسکول میں جانے کا دل نہیں منتا تھا، بہت برابر پٹائی کرتی تھی وہ، تو جانا ہی پڑے گا۔ 6 مہینے میں قرآن مجید میں نے حفظ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ میں کسی دارالعلوم میں چلا جاؤں، تو کہ نہیں، SSC پورا کرو، ادھر دور بھی کرو، ساتھ فارسی بھی پڑھو۔ دیوا میں قرآن مجید حفظ کے ساتھ فارسی بھی پڑھایا اور اسکول بھی بھیجا، SSC تک یہاں کرایا۔ پھر دارالعلوم فلاح دارین ترکسر میں BA کا کورس تھا اس زمانے میں، وہ بھی میں نے پورا کیا وہاں انگلش کا۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپدری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس زمانے میں BA تک کا کورس تھا وہاں۔ وہ بڑے بامبے کے ریٹائرڈ بڑے بڑے پروفیسرز کو وہ لاتے تھے۔ تو دنیاوی تعلیم کوئی بری چیز نہیں، دین پڑھیں، دین تو زندگی کا مقصد ہے، بے شک بولو بھائی زندگی کا، مگر زمانے کے حالات کو دیکھ کر یہ دنیا کے علم بھی سائنس والے کے ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے، پورا مجمع بولو، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی بولو، بے شک کس نے پیدا کی؟ اللہ۔ انسان نے کچھ نہیں کیا، انسان بیچارہ اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکا، وہ بیچارہ کیا خاک پیدا کرتا۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی جیسی جیسی ضرورت پڑی، بے شک بولو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے ویسے ویسے انتظام کیا۔ آپ لوگ تو مجھے بھی مردار بنا دو ایسا بے شک بولتے ہو، ذرا زور سے بے شک بولو نا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پبلک کم تھی، مختصر سنا دو، پبلک کم تھی، لوگ کم تھے، تو جیسی ضرورت تھی گھوڑا، کھچر، اونٹ، اور بڑی دوسرے ملک میں جانا ہوتا تھا تو پانی کی کشتی۔ بے شک بولو حضور کے زمانے میں جو ضرورت تھی اللہ نے پوری کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اب پورا مجمع جواب دو، حضور کے زمانے میں ایروپلین کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی، پبلک کم تھی، پاپولیشن کم تھا، حالات ایسے نہیں تھے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صحابہ کرام پانی کی کشتیوں کے ذریعے ہندوستان آئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 جہاز آئے تھے، ایک گنگا جمنا میں آیا، ایک بھروچ میں بھاڑبوت میں آیا تھا، یہ اسلام پھیلانے کے لیے۔ جیسی ضرورت تھی ویسے اسباب پیدا کر دیے۔ اب پبلک بڑھ گئی، پاپولیشن بڑھ گیا، اب پورا مجمع بولو گھوڑے، گدھے، کھچر، اونٹ سے کام چلنے والا نہیں۔ ابھی تبلیغی اجتماع ہو ہمارے صورت میں، نہ آپ گھوڑے پر بیٹھ کر آئے اجتماع پورا ہو جائے، نہ آپ راستے میں گھاس ہی ڈالا کرو، گھاس ہی ڈالا کرو، اس کو کھا کے اس کو آرام کا ملے گا اس کو۔ نہ عالمی اجتماع ہو تو کیسے جاؤ گے؟ بنگلہ دیش کا اجتماع ہو تو
10-15 لاکھ آدمی کا مجمع ہو تو راستے میں آپ کا اجتماع ہو جائے. اب پاپولیشن بڑھ گئی، پبلک بڑھ گئے، کام کاج بڑھ گئے، بزنس بیپار بڑھ گئے. بے شک بولو تو اللہ نے انسان کو عقل دی کہ زمینوں میں تمہارے لیے میں نے ہی خزانے رکھے، میری دی ہوئی عقل سے مشینریاں تیار کرو اور رب کا شکر ادا کرو. بولو بے شک بولو. اب زور سے بولو یہ سب چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. اس لیے قرآن میں کہا ایک جگہ اشارتاً کہ اگر تو نے پیدا کی ہے گاڑیاں، ہوائی جہاز، تو اس گاڑیوں کے نیچے تو آ جاتا ہے تو پھر مر کیوں جاتا ہے؟ تو اگر اس کا مالک ہے اور رب ہے ان مشینریوں کا، تو رب ہے تو تو نے کیسی مخلوق بنائی کہ تجھے ہی مار ڈالے؟ رب کو تو کوئی مار نہیں سکتا ہے. تیرا گاڑیوں کے نیچے مرنا، ٹرینوں کے نیچے مرنا، بسوں میں مرنا، پلین ٹوٹ جائے تو تیری لاش کا ٹھکانہ نہ رہنا، یہ ثابت کرتا ہے بولو بے شک کہ تو بنانے والا نہیں، بنانے والی ذات کوئی اور ہے جس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے. یہ وہ اللہ کی ذات ہے. پورا مجمع بولو وہ کون ذات؟ بس بات ختم ہو گئی. تو دنیا کا علم بھی انسان کو اللہ ہی نے دیا. لہذا آپ کے مجادر میں پہلے اسکول چلتی تھی، وہ مدرسے کے ہال، مدرسے ہی کی بلڈنگ میں چلتی تھی. اب ضرورت پڑی ہے کہ آپ اسکول بنانے جائیں. میں خود کی بات کروں، میرے تقریباً 3000 کے قریب مکتب چل رہے ہیں آل انڈیا میں. ذرا زور سے بولو کتنے؟ 3000. میرے پاس 50 علماء آتے، 50. ہر ایک کے پاس مکاتب ہیں. ایسے بنجر پڑے ہوئے تھے بیچارے. پھر میں پورے انڈیا کا سفر کیا، وہ لوگ بیانوں میں بلاتے رہے. دیکھا کہ تو گجرات میں آ کر ان کو بلاتا تھا، 8-10 دن چندہ کر کے دیتا. دھیمے دھیمے مکتب برابر مضبوط ہونے لگے. اس کے بعد میں نے اس میں اسکولیں چالو کروائی. میں نے خود ایک دورہ پڑھایا نہیں. وہاں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انتظام نہیں. بہار، بنگال، کرناٹکا، مدھیہ پردیش، راجستھان، کنیا کماری، ادھر کشمیر. ابھی کشمیر میں نے ایک والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک مدرسہ شروع کیا لڑکیوں کا. بہت بڑا مدرسہ بنا رہا ہوں. اسکول کا بھی پرمیشن لے لیا. کشمیر میں ضلع پونچھ میں ایک بھی مدرسہ نہیں تھا پورے ضلع میں، سوائے کہ قرآن کے حروف پڑھا دیتے ہیں، نہ مکتب کی تعلیم کا کوئی نظام نہیں. تو ہم نے اسکولیں شروع کروائی. تو دنیاوی تعلیم کوئی بری چیز نہیں، بلکہ اس میں بھی پیسہ ڈالو گے. کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی پروفیسر بنا، کوئی لیکچرر بنا. اور کوئی ڈاکٹر نے کسی بیوہ کو معاف کر دیا، یتیم کو معاف کر دیا، کسی کا آپریشن مفت میں کر دیا. بھائی بے شک بولو نا، اس کا بھی ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ تو اچھا ہی کام. تو سب مل کر یہ جو مجادر میں آپ کے گاؤں میں کمیٹی حضرات جو ہے اسکول بنا رہے ہیں، جو بھی بنا رہے ہیں، تو آپ حضرات سب مل کر آگے چل کر قیامت بہت قریب ہے. جتنی خیرات کرنا ہو کر لو، اس میں پیسہ ڈال دو. انشاءاللہ اسکول کا پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا. اگر آپ نے اس نیک نیتی سے کی ہے، انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار بولو بے شک تمہاری نیتوں پر ہے. اچھی نیت سے اس میں ایجوکیشن میں پیسہ ڈالو گے اور اچھے انسان تیار ہوں گے تو انشاءاللہ کہ یہ ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بنیں گے. تو جو مدرسوں پر اور مسجدوں پر خرچ کیا، اللہ اس کا اجر و ثواب دینے کی طاقت رکھتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات یہ لوگ لینے آئے، اس سے پہلے آپ ان سے جا کر کہو کہ ہماری طرف سے اتنا، ہماری طرف سے اتنا، مرحوموں کے ایصال ثواب کے لیے ایک روم بنا دو، یا آپ کو جو کچھ کرنا ان سے مشورہ کرو. ذرا انشاءاللہ اتنی طاقت سے کہو کہ اللہ کا گھر انشاءاللہ سے گونجنا چاہیے کہ یہ اسکول بنانے میں سارے مجادر و اطراف والے بولو انشاءاللہ پوری طاقت لگائیں گے. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب ایک بار تو انشاءاللہ باقی رہ گیا. ذرا زور سے بولو کہ مرنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ زور سے بولو کہ اپنی آخرت کی زوردار تیاری کریں گے. اور یہ 4 کام کہے، 4 کام دین پر باقی رکھنے کے لیے: علماء کی مجلسیں، دعوت و تبلیغ کا کام، خانقاہوں کے بزرگوں سے تعلق، اور چوتھا دینی کتابوں کا مطالعہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اے اللہ یہ علماء، صلحاء اور دین کے داعیوں کی مجلس ہے. پروردگار عالم اس علاقے میں بہت سارے علماء اپنے پیدا فرمائے ہیں جو دین کا بڑا کام کر رہے ہیں اور ہر دین کے شعبوں کو زندہ کیے ہوئے ہیں.
یہاں ایک بڑی جماعت ہے جو دعوت و تبلیغ میں مرد تو مرد، عورتیں بھی ادھر کی لگی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ اس علاقے کا پردہ بھی اللہ بہت مشہور ہے۔ آپ تو رب العالمین ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ اس علاقے کو اور زیادہ دینی لحاظ سے نوازنے کے لیے اسباب آسان فرما۔ الہ العالمین ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں اس مبارک مجلس میں معافی چاہتے ہیں۔ ہم نے توبہ کا بیان سنا ہے، اے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اس مجلس کو ہمارے لیے توبہ کی مجلس بنا دے۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش کر دیں مولا۔ ایک دن ہم کو بھی قبر میں جانا ہے، معلوم نہیں قبر کے کس کونے میں ہماری قبر بنے گی، کس گاؤں میں اور کہاں بنے گی۔ اے اللہ لوگ اللہ کے راستوں میں جاتے ہیں، وہاں بھی انتقال ہو جاتا ہے، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اے اللہ جو اللہ تیرے راستوں میں مرتے ہیں، یا اللہ حج کے دوران ان کا انتقال ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں سب کو اچھی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، توحید والی موت نصیب فرما، لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ایکسیڈنٹ سے بچاتے ہوئے، پولیس کی کچہریوں سے، جیل خانوں سے بچاتے ہوئے۔ اے اللہ تیری لمبی عمر عطا فرما، اور جب جانے کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ مولا قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، اور امت غفلت میں سو رہی ہے۔ اے اللہ امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شمار زلزلے آپ دے رہے ہیں دنیا میں، وقت میں سے برکت اٹھا لی، بغیر موسم کے بارشیں ہو رہی۔ اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربستان کی سرزمین جہاں ایک دانہ نہیں اگتا تھا، اے اللہ وہاں ہریالی ہریالی نظر آنے لگی۔ اے اللہ لوگ وہاں کاشتکاری اور سبزیاں پکانے لگے، گیہوں اور جوار اور باجرے پکانے لگے۔ اے اللہ یہ سب نشانیاں وہاں ہو رہی۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس عربستان سے شرک کو مٹایا گیا، قیامت سے پہلے وہاں شرک داخل ہو جائے تو سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ اللہ یہ عرب کے بادشاہ لوگ اب مندر بنا رہے ہیں، پروردگار عالم اس کی پرمیشنز دے رہے ہیں، یہ سب شرک کے کام ہیں۔ اللہ یہ سب علامات قیامت ہے، اور امت ایک کان سے سن کر دوسرے کانوں سے نکال رہی۔ اے اللہ میدان محشر کا امت کو خیال تک نہیں آتا ہے۔ اے اللہ قیامت کے دن تو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اور تو حساب و کتاب مانگنے والا ہے۔ جیسے ہماری گرام پنچایت ہم سے مکان کا ٹیکس مانگتی ہے، کھیتی کا ٹیکس مانگتی ہے، یہ لائٹ والے لائٹ کا ٹیکس مانگتے ہیں، گیس والے گیس کا ٹیکس مانگتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے پیدا کیا ہے تو آپ کو بھی زندگی کا حساب مانگنے کا حق ہے۔ اے اللہ اسی لیے آپ نے قیامت رکھی۔ مولا قیامت کو آسان فرما دے، میدان حشر کو آسان فرما دے، قبر کی زندگی کو آسان فرما دے۔ قبر کا خیال آتے ہی ڈر لگتا ہے، اے اللہ قبر کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری، مرحومین کی، پوری امت کی، آنے والوں کی سب کی حفاظت فرما۔ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین ہیں، ماں باپ اور مخلوقات سے زیادہ رحم والے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ میدان حشر کو آسان فرما دے، پل صراط آسان فرما دے، ترازو میں اعمال تولے جاتے وقت اے اللہ نیکی کے پلڑے کو بھاری فرما دے۔ کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا اوپر چلا جائے گا اس کو کہا جائے گا کہ تو سائیڈ پہ کھڑا ہو جا، آج تیرا حساب ہونے والا۔ اے اللہ آسان فرما دے، اے اللہ آخرت آسان فرما دے، امت کو قیامت اور موت کا ذکر بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قیامت بہت قریب ہے اور امت اس کو دور سمجھ رہی، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں ہم اپنے خصوصاً اپنے ماں باپ کو کیسے بھول سکتے ہیں، جن ماں باپ نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ ہم لوگوں کو پالا ہے، لکڑیاں جلا جلا کر ہم کو روٹیاں کھلائی۔ مولا یہ گیس کے چولہے نہیں تھے، یہ لائٹیں نہیں تھی، یہ پکے روڈ نہیں تھے، اچھی ہاسپٹلیں نہیں تھی جس میں ہماری ڈیلیوریاں ہوتی۔ مولا بڑی تکلیفوں کے ساتھ ماؤں نے چیخیں ڈال ڈال کر ہم کو جنم دیا ہے۔ اے اللہ ان ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے احسانوں کو بلایا نہیں جا سکتا۔ انگلی پکڑ پکڑ کر مدرسہ اور اسکول بتلایا ہے،
مرحومین ماں باپ کی بخشش فرما دے، ان کی قبروں پر کروڑوں بے شمار رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں نازل فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے۔ الہ العالمین، اے اللہ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین، صالحات کے ساتھ فرما دے۔ الہ العالمین ان سے تو راضی ہو جا، کیسے بھی جاہل تھے ہمارے ماں باپ، مگر مولا تو ان سے راضی ہو جا، بڑے بھولے بھالے لوگ تھے، اے اللہ انہوں نے یہ راحت کے دن نہیں دیکھے، بڑی تکلیفیں، بڑی گرمیوں میں دن نکال کر دنیا سے چلے گئے، خدا جانے سردیوں میں کیا کیا ہوگا، گرمیوں میں کیا ہوگا۔ اللہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ عید کے دن پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے اور ہم کو نئے نئے کپڑے پہناتے، اے اللہ ان ماں باپ کا احسانات کو بلایا نہیں جا سکتا، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان سے آپ راضی ہو جائیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کا اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ یہودیت اور عیسائیت کے کناروں پر جا رہی ہے، اے اللہ کفر اور شرک کے کناروں پر جا رہی، جو لڑکیاں کالج یونیورسٹیوں سے ایمان کھو بیٹھی انہیں دوبارہ ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں مولا، نہیں تو ہم تقسیم کر دیتے۔ اے اللہ اور جو لڑکیاں شہروں میں یا کہیں بھی کام پر جاتی مردوں کے ساتھ اور وہاں سے ایمان کھو بیٹھی، انہیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی بچیوں کو اے اللہ دین دنیا دونوں کی تعلیم کی توفیق عطا فرما، مگر پردے کے ماحول میں رہ کر، اور جن کو شوق ہے دنیاوی تعلیم دینے کا لڑکیوں کو، انہیں چاہیے کہ لڑکیوں ہی کی کالج میں بھیجے۔ اللہ تو ایسی توفیق عطا فرما، لڑکوں کی کالج میں بھیجنے سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آخرت کا ڈر نصیب فرما۔ اے اللہ اس گاؤں کے مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما۔ 1100-1200 بچے پڑھ رہے ہیں، بہت بڑا مکتب ہے، پروردگار اس کے چلانے والوں کی مدد نازل فرما۔ آج تک جنہوں نے اس مدرسے کی بنیادیں رکھی ان کی مغفرت فرما، اور جو مدد کر رہے ہیں آج بھی اللہ ان کو خوب مدد نازل فرما، ان کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ اس گاؤں کی اسکول کا کام اٹھایا ہے، اے اللہ تو امت کو اس پر خرچ کی توفیق عطا فرما۔ یہ اسکول کی آخری اینٹ لگ جائے، آخری کیل لگ جائے، اللہ وہاں تک مدد نازل فرما۔ اپنی قوم کے بچے اللہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، پروردگار عالم تو انہیں ان بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مگر مولا دین اصل چیز ہے، یہ ہاتھ سے چھٹنا نہیں چاہیے۔ اے اللہ دین زندگی کا مقصد ہے، امت کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ ہمارے سب کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے بلایا ہے، جنہوں نے روٹی کھلائی ہے، یہ جو ذریعہ بنا ہے ان تمام کی دنیا آخرت دونوں چمکا دے۔ یہ پورا مجمع جو گاؤں کا ہے، باہر سے آیا ہے، اللہ ڈیسا سے، دھنیرا سے، کہاں سے لوگ آئے ہیں، اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما۔ انہیں اپنے ایمان اور اعمال کی سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں پر واپس پہنچا، ہمیں بھی اپنے ایمان اور اعمال کی سلامتی کے ساتھ گھروں پر واپس پہنچا۔ ہمارے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ